دوستو، حضرت حبیب بن زید کا تڑپا دینے والا واقعہ، ایسا واقعہ جسے دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، مسیلمہ کذاب نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خط لکھا۔ اس میں لکھا تھا، میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں آپ نبی ہیں، اور جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی، اور یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے عرب کا میں نبی۔ معاذ اللہ، اس کے خط پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں لکھا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، جب کہ تو کذاب ہے، یعنی جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خط میں یہ سب لکھا تو فرمانے لگے، یہ خط اس کذاب کے دربار میں کون لے کے جائے گا؟ اب اس کے دربار میں جانا حالات بڑے خطرناک ہیں اور جان کا خطرہ بھی ہے۔ ایک صحابی چابڑی فروش سر پر کھجور کا ٹوکرا رکھ کر مدینے کی گلیوں میں کھجور بیچتے تھے۔ 11-12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر کمزور بھی تھے۔ کھجور کھا رہے تھے، فٹافٹ اٹھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ حضور، آپ کسی اور کو مت بھیجنا، اس کام کے لیے میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کے چہروں پر گرے۔ ایک صحابی کہنے لگے، ارے اللہ کے بندے، پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے یہ کام کسی اور کو سپرد کر دیا ہوتا تو میرا کیا ہوتا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا نیجا دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا، ذرا ڈٹ کے جانا اس جھوٹے کذاب کے دربار میں۔ تو وہ صحابی حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے، آپ فکر نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں، وہ اس طرح نکلا جیسے کوئی جرنیل جا رہا ہو۔ ان کا انداز ہی بدل گیا، ان کے طور طریقے ہی بدل گئے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ جب حضرت حبیب بن زید اس مسیلمہ کذاب کے دربار میں گئے، وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، وہ بتلاتا ہے، وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید تھا، وہ جب دربار میں پہنچے تو اپنا نیجا زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ مسیلمہ ٹھٹک کے کہتا ہے، کون ہو آپ؟ گراتے ہوئے فرمانے لگے، تجھے چہرہ دیکھ کر پتہ نہیں چلا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ ہم نبی کے غلام ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا کہ میں کون ہوں؟ مسیلمہ کہنے لگا، کیسے آئے ہو؟ حبیب بن زید نے بے نیازی سے فرمایا، یہ تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ وہ لوگ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا۔ تو مسیلمہ نے خط اس کو دیا کہ پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ تو کذاب ہے، یعنی جھوٹا ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا، اکیلے میں ہوتا تو کوئی اور بات ہوتی۔ مسیلمہ آگ ببولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں، اور سامنے حضرت حبیب بن زید تنے کھڑے تھے۔ غصے میں تلوار لے کر اٹھا اور کہنے لگا، تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا، بتا تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید مسکرا کر فرمانے لگے، اس میں خیال والی کوئی بات ہی نہیں، جسے میرا نبی کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے۔ تو 7 سمندر کا پانی بھی بہا دے تو بھی تیرا جھوٹ نہیں دھل سکتا۔ مسیلمہ غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا،
تو پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے سپاہی، میرے محافظ تلواریں لے کر پیچھے کھڑے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا سیکھا ہے۔ جب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام لے کر نکلا تھا تو میں نے پلٹ کر اپنے بچے نہیں دیکھے، تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو تیرے جی میں آتا ہے کر، غلام محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ مسلمہ نے تلوار ماری، بازو کٹ کر گر گیا۔ مسلمہ کہنے لگا، اب بول، اب تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے، تو بڑا بے وقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے؟ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا ہے۔ مسلمہ نے پھر تلوار ماری اور دوسرا ہاتھ کٹ کر گر گیا۔ کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ فرمانے لگے، تو ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کر پہلی دعا شہادت ہی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی، کہنے لگا، میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید فرمانے لگے، کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا کہتا ہے، مسلمہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہوا ہے؟ فرمایا، میرا حبیب شہید ہو گیا اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔